الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ آج کا میرا واقعہ درود پاک کی فضیلت کا بہت ہی دلچسپ واقعہ میں آج سنانے جا رہی ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیے اور واپسی کی تاریخ بھی مقرر کر لی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار میں نقصان ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقرر تاریخ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دے دی اور فرمایا اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اسی دوران اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور رزق بڑھا دیتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کراتے 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے شخص تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور اسے جا کر کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ جب وہ صبح بیدار ہوا تو بڑا خوش ہوا کہ میری پریشانی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر اسے یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی، بستر پر پھر گہری نیند سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور صبح جب وہ بیدار ہوا تو نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب کو سارا قصہ سنا دیا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 درہم لے کر آئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دینار اور دیے کہ یہ آپ کے بیوی بچوں کے خرچ، اور 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا۔ جب فریقین کا بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا قرض دینے والا بھی وہاں موجود کھڑا ہے۔ میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب
قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ بولا ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ رہے ہو، میں بھی اس رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دی میں اس کا قرض اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں اور آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری برکتیں درود پاک کی وجہ سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک والا وظیفہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری کرے اور درود پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔